اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اس کا ترجمہ تو یہ ہے قرآن کا کہ تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں، تم میری شکریہ ادا کرو گے، شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بھرپور نعمتیں عطا کروں گا۔ اور جس دن قیامت آئے گی تو صرف دنیا میں ایک بندہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے گا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دے گا کہ میرا ایک بندہ دنیا میں ابھی مجھے یاد کرنے والا ہے، یہاں تو سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، میرا ایک بندہ کہہ رہا ہے اللہ اے اسرافیل قیامت کو روک دے۔ بھائیوں اور بزرگوں، ہماری زندگی ہے، کسی کی 10 سال 20 سال 30 سال 40 50 60 100 سال سے زیادہ عمر میں کب ہوتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ۔ یہ زندگی گزارنے کے بعد مجھے آپ یہ بتائیں کہاں جائیں گے؟ یہ دکان کہاں جائے گی؟ یہ بزنس کہاں جائے گا؟ یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ مکانات کہاں جائیں گے؟ یہ جائیں گے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ جب قیامت آئے گی تو پوری زمین کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے سونے کے بعد آدمی اپنے بستر کو لپیٹ دیتا ہے۔ یہ آسمان جو ہے اس کے نیچے ہم ہیں، آباد ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کالعہن المنفوش، یہ روئی کے گالوں کی طرح، روئی کی طرح جسے پھونک مار دیتے ہیں اڑ جاتا۔ ساتوں آسمان جو ہے وہ سب ختم ہو، ایک بھی باقی نہیں رہے۔ ہر حال کے اندر قیامت آنی ہے۔ جو انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کے لیے تو قیامت، لیکن بڑی جو قیامت ہے جس میں دنیا ختم ہو جانی ہے، آسمان ختم ہو جانا ہے، یہ سورج جس کی وجہ سے روزانہ نکلتا ہے، روزانہ چھپتا ہے، چاند کا بھی یہ حال ہے، ستاروں کا ہے، یہ ساری چیزیں قیامت میں ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ میرے بھائیوں اس کے بعد کیا ہوگا؟ قبروں سے تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کا جو حشر کا میدان ہے اس کے اندر جمع کیا جائے گا اور انسانوں کے پھر حساب کتاب ہوگے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے معلوم کرے گا کہ بندے سے پوچھو اس نے مجھے کتنی مرتبہ یاد کیا۔ اگر آپ نے یاد کیا ہے تو فرشتہ کہہ دے گا کہ انہوں نے تو یاد کیا اللہ کو۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات، اگر یاد نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ یہ جماعت الگ کر دو، اس کو الگ کرو۔ یہ کہ بات دیگرے اسی طریقے پر حشر کے میدان میں تمام انسانوں کا حساب کتاب ہوگا۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے، آخری روایت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف جو قرآن کے بعد درجہ ہے، حدیثوں کی کتاب ہے، اس میں آخری حدیث لکھی ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں، صرف 2 بول ایسے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے تو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، بہت ہلکے ہیں، لیکن
میرے بھائیوں، میزان عدل کے اندر جو اللہ کے ترازو ہوگی اس کے اندر بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ بہرحال آپ اور ہمیں اللہ یاد کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاؤں، جب قیامت آئے گی اور ساری دنیا ہی ختم ہوگی، اس کا فرشتہ الگ ہے، اسرافیل اس کا نام ہے، فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں 4 فرشتوں کو چھانٹ رکھا، ان میں سے اسرافیل صرف اس کام کے لیے ہے کہ وہ ایک آواز دے گا جب خدا کا حکم ہوگا کہ قیامت آئے، شروع کرو، تو ساری کائنات، زمین، آسمان، چاند، ستارے، پہاڑے سب ختم۔ اسی کا نام قیامت۔ ڈرو مت میرے بھائیوں، ڈرو مت، ابھی تو بہت دن ہے اس کے بعد۔ کبھی تم یہ ڈر جاؤ اصل میں کہ قیامت ہم پہ آ جائے گی، تم پہ کہاں آ جائے گی؟ ابھی تو اس کی نشانیاں 6 باقی ہیں، 6 نشانیاں باقی، ہزاروں سال پڑے ابھی قیامت کیا ہے۔ اور جس دن قیامت آئے گی تو صرف دنیا میں ایک بندہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے گا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دے گا کہ میرا ایک بندہ دنیا میں ابھی مجھے یاد کرنے والا ہے، یہاں تو سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، میرا ایک بندہ کہہ رہا ہے اللہ، اے اسرافیل قیامت کو روک دے، قیامت کو روک دے، نہیں آئے گی قیامت، ابھی ایک بندہ اللہ کہنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب مل جل کر 8ویں دن جمعے کے دن کسی وقت بھی اگر اپنی مساجد میں اس کا اہتمام کریں کہ 100 مرتبہ اللہ واللہ کہہ لیں تو قیامت کتنے دن کو ٹل جائے گی، کتنے دن کو ٹل جائے گی۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور اللہ کو یاد کرنے والوں کا قرآن کریم میں بار بار ذکر آیا۔ اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اس کا ترجمہ تو یہ ہے قرآن کا کہ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری شکریہ ادا کرو گے، شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بھرپور نعمتیں عطا کروں گا۔ لیکن ہندی میں، یہاں کی زبان میں، ہندوستان کی میں اس کا ٹرانسلیشن ترجمہ اور بھی ایک کر دو، وہ ہے نہیں، لیکن آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بس قرونی، تو مجھے شادی کا کارڈ بھیجے گا، اذکرکم، تو میں بھی تجھے جنت کا کارڈ بھیجوں گا۔ جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ میری یاد یہ ہے کہ میں تمہیں جنت میں بھیجوں۔ جنت خانہ کا گھر نہیں ہے، بڑی محنتوں سے حاصل ہوتا ہے، بڑی مشکلوں سے حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں لوگ، ان کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرماتا ہے۔ جو بدعملی کرتے ہیں ان کے لیے ایک گھر تیار کر رکھا ہے، اس کا نام ہے دوزخ۔ جو بالکل ہی خدا کو یاد نہیں کرتے ان کا گھر تو پرماننٹ ہے، ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ لیکن جنہوں نے کچھ یاد کیا، خدا کو کچھ یاد نہیں کیا،
تو وہ اپنی مدت پوری کر کے انشاءاللہ ایک دن دوزخ سے نکل جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کا حال ایسے ہی ہے، 50% تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، کیونکہ یہ بیچارے نماز پڑھیں، جمعے کی نماز پڑھیں، داڑھی بھی رکھیں اور اللہ کو یاد بھی کریں، روزے بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی کریں، تو 50% کی تو امید ہے خدا سے، امید، گارنٹی نہیں کہہ سکتے، یہ 50% تو انشاءاللہ جنت میں چلے ہی جائیں گے، 50% رہ جائیں گے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نہیں پڑھی، یہ 50 والوں میں جمعہ نہیں پڑھا، میرے بھائیوں کسی کو صدقہ نہیں دیا، کسی کو خیرات نہیں دی، زکوٰۃ نہیں دی، کسی کے ساتھ میں بد اخلاقی کی، کسی کے ساتھ میں زنا ہو گیا، کسی کے چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، طرح طرح کے گناہ کر لیے، یہ 50 والوں میں ہے، یہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن جیسے جیسے ان کی مدت جج نے بولی ہے، 20 سال کی، 10 سال کی، 50 سال کی، جتنی بھی بول دی ہے عمر قید، میرے عمر قید تو ہماری نہیں ہے، یہ تو گھبراؤنا، انشاءاللہ جو کچھ بھی اپنی تکلیفیں برداشت کر کے نکل آؤ گے۔ جن کو جج نے یہ سنا دیا اصل میں کہ اس کو سزائے موت ہے، تو اسے تو وہیں رہنا ہے، پھر جیل میں رہنا ہے، وہ تو نہیں نکلتا، کوئی مشکل ہے اس کے لیے نکلنا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب بھائی ذکر کیا کرو، اللہ کی یاد کیا کرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے پر انسان اللہ کی یاد کرتا ہے، جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے ان کو یاد کیا، ہر طرح کی نعمتیں دی، دولتیں دی، کھانے کو دی۔ یہ کیا کم ہے اصل میں کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی دے دیتا، اگر نہ دے کیا کر لیں گے آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کو بزنس دیا، تجارت دی، آپ نے اسے یاد کیا، اللہ نے آپ کو یاد کر لیا، مالدار بنا دیا، بڑے سے بڑا مالدار بنا دیا، پیسے والا بنا دیا۔ اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی یاد یہ بھی کرے گا، وہ اولاد بھی فرما بردار ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اس لیے آپ پابندی کے ساتھ ہفتے میں یہ بھی حضرات علماء کرام، بزرگان دین متعین کریں، تو اس متعین وقت پر آپ سب جمع ہو کر زیادہ مت کیجیے، آدھ گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 10 منٹ، کوئی طے بھی نہیں ہے اصل میں کہ 100 مرتبہ کریں، آپ 50 مرتبہ کر لیجیے، آپ 25 مرتبہ کر لیجیے۔ جب ایک آدمی کے کہنے سے قیامت ٹل سکتی ہے، تمہارے 10 کے کہنے سے قیامت میں ابھی دیر نہیں ہوگی، اتنی ہٹاتا رہے گا۔ اس لیے اب آپ حضرات مختصر سی دعا کر لیجئے اور اس کا اہتمام اور پابندی کرتے رہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وادخلنا الجنة مع الأبرار۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ اے اللہ وہ کام ہمیں مت دینا جس کی ہم میں طاقت نہ، اے مولا، اے کریم وہ کام دینا جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔
اے اللہ تو نے کتنی سہولتیں مسلمانوں کو دی ہے کہ یہی ظہر کی نماز اگر آپ دلی جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کی کہ 4 رکعت کی 2 رکعت پڑھی ہے، آپ 2 ہی رکعت پڑھ رہے، کتنی آسانی، قدم قدم پر اپنے بندوں کو سہولت دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اے میرے بندوں میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں، سہولت پیدا کر رہا ہوں، میں تمہیں پریشان نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ میرے جو بنائے ہوئے ہو، کس نے پیدا کیا؟ ماں باپ تو علامت ہے پیدا ہونے کی، اصل پیدا کرنے والا اگر ماں باپ علامت ہوتے، لڑکا لڑکی پیدا کرنے کی سب کے میں ہوتے۔ سینکڑوں انسان ہیں جناب میری جو روتے روتے مر جاتے ہیں، لیکن نہ لڑکا نہ لڑکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کے ہاتھ، وہ دے گا تو ملے گا، نہیں دے گا نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ سہولت پیدا کرتا ہے۔ کتنی سہولت نماز کے معاملے میں اللہ نے کی، سفر میں 4 کی 2 کر دی، کمر کے اندر پھوڑا نکل آیا، پھنسی نکل آئی، ریڑھ کی ہڈی ادھر ادھر ہو گئی تو اللہ نے کہا گھبرا مت، پریشان مت ہو، کرسی ہے، کرسی پہ بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اے اللہ کرسی پہ کیسے بیٹھوں، میرے تو شریر کے اوپر ایک پھوڑا نکل آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اصل میں کہ لیٹ کر پڑھ لیں۔ کہا اللہ لیٹا بھی نہیں جاتا کہ اس آنکھ کے اشارے سے پڑھ لیں نماز۔ کتنی سہولت، بتاؤ کتنی فیسلٹیز چاہتے ہو، تھوڑی دیر رکھی ہے، مگر اس کے باوجود بھی بہت سے بھائی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ ہمیں بھی نماز کی توفیق عطا فرمائے، دین کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا۔ گناہوں سے اللہ محفوظ فرما، برائیوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین یہ دنیا ایک دن چھوڑ دیں، جانا ہے، ہر آدمی کو جانا ہے۔ اے مولا جب جائیں گے تو ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا، جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو امید ہے کہ بخشش بھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو دین پر چلنا آسان فرما، دنیا میں اللہ کی عزت عطا فرما، سہولت عطا فرما، اللہ ہر طرح کی سہولت عطا فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جو ہم سے نہ ہو سکے اے اللہ وہ بوجھ ہمارے اوپر مت ڈال، ہمیں سہولت عطا فرما۔ ربنا واعف عنا، اے میرے مولا ہمیں معاف کر، ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے رات دن غلطیاں ہوتی ہیں۔ رب کریم قرآن کہتا ہے ربنا واعف عنا، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں کو معاف۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب بندہ رو کے 2 آنسو باہر کر خدا کے سامنے دعا مانگتا، اللہ معاف کرتا۔ اللہ اس مجلس کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف کرتا۔ ربنا واعف عنا واغفر لنا، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ وارحمنا، اے مولا ہم پہ رحم کرتا، اے اللہ ہم پہ رحم کرتا۔ دنیا ساری کی ساری اس وقت مسلمانوں کی فکر میں، مٹانے کی فکر میں،
لیکن مولا کریم تیرا نام لیوا ہے، انشاءاللہ مٹے گے نہیں، آباد رہیں گے، ہمیشہ آباد رہیں گے، اور اللہ دل کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھائی بیمار ہیں ان کو صحت اور شفا عطا فرما۔ سینکڑوں آل انڈیا میڈیکل کے اندر کینسر کی بیماری میں پڑے ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، رشتہ دار بھی ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دیکھنے کے لیے چلا جاتا، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اس کو کوئی ذخیرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو ہی ان پہ رحم کرنے والا ہے، بیماری تیرے ہاتھ میں ہے اور صحت تیرے ہاتھ میں۔ اے اللہ بیماری کو دور کر کے سبھی بیماروں کو اللہ صحت اور شفا عطا فرما۔ بیماری ایک طرح کی نہیں، سینکڑوں طرح کی بیماریاں، اللہ ان بیماریوں کو ختم فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ